الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام میں دو تہوار ہیں. ایک تہوار رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے بعد آتا ہے، جس کا نام عید الفطر ہے. دوسرا تہوار حج کی ادائیگی کے بعد آتا ہے، عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کے موقع سے تمام امت مسلمہ جو عاقل بالغ مسلمان ہو اور ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کے بقدر مالیت ان کے پاس اس وقت موجود ہو، تو ایسے تمام امت مسلمہ پر قربانی واجب ہے، انہیں قربانی کرنی ہے. اور یہ قربانی ہر قوم میں رہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ قربانی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے بھی پیش کی تھی، حابیل اور قابیل. اس کے بعد اللہ نے سورہ حج میں فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو بنایا ہے، قربانی کا رواج دیا ہے. اور چلتے چلتے یہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں بھی قربانی کو فرض قرار دیا گیا. اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار کے طور پر پوری دنیا کے اندر مسلمان مناتے ہیں. کیونکہ ایک 46 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. اللہ پاک نے اس 46 سالہ باپ کو بیٹے کی دولت سے نواز دیا. آپ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب هب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ پاک نے آپ کو بیٹے کی دولت سے نواز دیا. فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب وہ بیٹے کی عمر 13 سال کو پہنچی
13 سال کا بچہ اپنے باپ کا سہارا بن سکتا ہے، باپ کی مدد کر سکتا ہے، کہیں آنے میں، کہیں جانے میں، کسی کام میں، دوار پہ، آنگن میں، ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ باپ اپنے اس لختے جگر سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک دن سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اپنے اس لختے جگر کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ اگلے دن صبح اٹھتے، آپ نے سمجھا کہ یہ خواب ہے، پھر آپ سو جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی لختے جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے سب سے پیاری چیز کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ کی سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی شکل میں تھی۔ آپ گئے اور اپنے اس لختے جگر سے نام رائے دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر کیا خوب شعر کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ بیٹا بغیر کسی شک و شبہ کے کہا کہ ابو جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہ اے میرے والد محترم، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ حکم خدا کا ہے تو آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ وہ باپ اپنی بیوی، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ بیٹے کو نہلا دو، دھلا دو، صاف ستھرے کپڑے پہنا دو۔ شیطان کہتا ہے کہ اے ابراہیم کیسا باپ؟ آپ نے اسے کنکری ماری، 3 مرتبہ کنکری ماری آپ نے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہا یہ کیسا تیرا باپ جو مجھے ذبح کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی اسماعیل نے کہا کہ جب حکم اللہ کا ہے تو بھاگ ایسے۔ پھر وہ اپنی چال اور اپنی تدبیر کے کرنے کے لیے حضرت حاجرہ کے پاس گیا۔ حضرت حاجرہ نے بھی وہی جواب دیا کہ جا یہاں سے، اگر حکم اللہ کا ہے تو ایسے بیٹے کیا کروڑوں بیٹے ہم اللہ کے نام پر قربان کریں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جیسے ایک جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے پٹکتے ہیں اس کے گردن کے بل، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کو پٹخا اور چھری چلانا شروع کر دیا، لیکن چھری چلانے سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ابو جان اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ مجھے دیکھیں تو آپ کو ترس نہ آ جائے اور چھری چلانے میں آپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھا اور چھری کو تیز کیا، آپ نے چلانا شروع کر دیا۔ چھری نہیں چلنی تھی، لکھا ہے بعض روایات کے اندر کہ آپ نے کہا ابو اور چلائیے اور دل سے چلائیے، اس کے باوجود بھی چھری نہیں چلی۔ آسمان دنیا سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک فرشتے سے اللہ پاک نے میڑا بھجوایا اور کہا اس کو قربانی کر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ تیری قربانی قیامت تک میرے ایک ایک بندے تیرے دونوں باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس یاد کو تازہ کریں گے ہر سال۔ تو آج ہم نے جو قربانی کر رہے ہیں
یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں بیٹوں کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ آج اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ لہذا گھر میں جو صاحب نصاب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، سب کے نام سے خون بہائیے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے ہاں خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں آپ کی نیت پر دارمدار ہوتا ہے۔ آپ کی نیت، آپ کے اخلاص، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر، یہ اللہ کے حساب کتاب کے درجے میں رکھا جائے۔ اس لیے تمام لوگ، میرے گھر میں 2 نام ہو گیا، 3 نام ہو گیا، ایسا نہیں، میرے گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں سب کے نام سے ہوں۔ دو نام سے کرا لے جائے، ایک نام چھوڑ دے جائے، 3 نام سے ہو جائے، اور سب بھیا کے نام میں ایسا باپ کے نام سے ہو جائے، دادا کے نام سے ہو جائے، ابا کے نام سے ہو جائے، امی کے نام سے ہو جائے، نانا کے نام سے ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی سوال ہوا؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں جو صاحب نصاب ہیں سب کے نام سے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو باحیات ہو، زندہ ہو، پہلے وہ اپنے نام سے کریں گے، بعد میں اخلاقاً یا وارث کے طور پر آپ اپنے مردوں کے نام سے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے، صدیق اکبر کے نام سے کریں گے، عمر فاروق کے نام سے کریں گے، علی مرتضیٰ کے نام سے کریں گے، عثمان غنی کے نام سے کریں گے، ڈھیر سارے صحابہ کرام ہیں ان کے نام سے کریں گے۔ آپ جن کے نام سے چاہے کریں، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو سب سے پہلے اپنے نام سے کریں۔ قربانی ذبح کرتے وقت ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ بعض لوگ جو مسئلہ نہیں جانتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بولے کہ نبی کے نام سے ہو گیا تو سب کے نام سے ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اسی نبی نے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے نام سے کرو، اس کے بعد میں تم کسی اور کے نام سے کرو خلاف۔ اس لیے قربانی کے موقع سے ہم قربانی کرنے میں بالکل ذرا بھی تردد نہ کریں۔ اس موقع سے قربانی سے زیادہ عمل کوئی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کروڑ روپے صدقہ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، آپ کسی کے گھر بنا دیں، کسی کی بہن بیٹی کی شادی کر دیں، آپ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو قربانی نہ کرنے کا آپ کو اللہ کے ہاں بہت پکڑ ہوگی۔ اس لیے قربانی کیجئے، اس کے بعد بہت سارے صدقات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اس کو آپ کیجئے۔ دوسری بات، قربانی کے دنوں میں ہم گوشت کو تقسیم کریں 3 حصوں میں۔ یہ ایک اہم بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ خصوصی طور پر خصی کے گوشت میں ہم عام طور پر اس موقع سے بھی چوک کر جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس موقع سے ہم اپنے پڑوس اور اپنے محلے اور اپنے گاؤں کے غریبوں کو بھی یہ گوشت کھلا سکتے ہیں۔ لہذا بہت سارے لوگ انہیں کے یہاں بھیج دیتے ہیں جن کے آلریڈی 2-3 بنا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھیے، منتن کیجیے اور دیکھیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسے ہیں جو اس قابل نہیں ہے بیچارے کہ 600-700 روپئے یہ گوشت نہیں کھا پاتے خرید کر کے، کہ آج کم سے کم اس عبادت اور خوشی کے موقع سے ان تک گوشت پہنچ جائے تاکہ ان کے ہانڈی میں بھی یہ گوشت پہنچ جائے۔ تو ان کو جو خوشی ہوگی، ان کو جو فرحت مسرت ہوگی، اس کا ایک اندازہ الگ ہوگا۔ لہذا تمام طرح کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹ دیجیے گا۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ عام مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کوشش بھی کرنی ہے کہ عام مسلمانوں میں یا رشتہ داروں میں ان کو ترجیح دیا جائے کہ جن کے یہاں پر وہ مال ذبح نہ ہوا ہو، وہ مال بھیج دیں گے آپ گوشت، تو انشاءاللہ ان کو ایک الگ خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی جیسے اس مبارک عبادت کو، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے اہم شعائر میں سے ہے، لہذا اسے ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وہ بھی بتاؤں گا. دوسری بات، قربانی آج کل اور پرسوں یعنی کہ 13ویں تاریخ 12ویں تاریخ 10 11 12 تاریخ کے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب کے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. اگر جن کو آج نہیں ملا ہو تو بہت سارے لوگوں کو اب نہ ملے، اب تک ملا، ابھی 3 دن ٹائم ہے، 3 دن میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے. آپ آج بھی جانور تلاش کیجیے، اب نہ ملا اب تک ملا اس سوال نہیں ہوتا ہے، اب شروع ہوگا 3 دن میں ڈھونڈ کر کے ہر حال کر لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.